آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھ جو ساتھی اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. یہ مضمون اس صورت میں دوسری مرتبہ آ رہا ہے. اصل میں قرآن مجید میں یہ 10 مدنی صورتوں کا ایک اکٹھ ہے. جیسے ستاروں کا مجموعہ ہوتا ہے ایسے یہ 10 ستارے ہیں. سورہ حدید پہلی ہے، سورہ تحریم آخری ہے. 10 صورتیں ہیں اور تعداد سور کے اعتبار سے اتنا بڑا اجتماع جو ہے مدنی صورتوں کا قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے. طویل ترین صورتیں تو وہ ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے، یہ تو کل 1.25 پارہ بنتا ہے. لیکن تعداد جو ہے صورتوں کی اس میں 10 ہے. اور پہلی صورت بھی انتہائی اہم ہے، آخری بھی. پہلی صورت میں بھی نقشہ کھینچا گیا نورہم یسعی بین ایدیہم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار. جس دن کے تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا اور ان کو بشارت دی جائے گی، آج تمہارے لیے جنتوں کی بشارت ہے. تو یہ جو ہے کیفیت سورہ یہ حدید میں آئی اور یہی یہاں آئی ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اس سے ایک نقشہ سامنے آتا ہے میدان حشر کا. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ میدان حشر اس کی حقیقتیں اس کے واقعات کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ عالم غیب کی باتیں ہیں. موت کے بعد سے لے کر جو شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ، پھر بعث بعد الموت، قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، اس کی جو بھی ہمیں معلومات قرآن میں دی گئی ہیں بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے. اس کی زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اصل حقیقت ہم نہیں جان سکتے. وہ تو وہیں جائیں گے تو کھلیں گی باتیں کہ ہاں یہ بات تھی جو فرمائی گئی تھی، یہ بات تھی جو کہی گئی تھی. تو نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے کہ ایک تو معاملہ ہوگا کافر اور مسلم کے درمیان تقسیم ہو جائے گی. یہ کفار تھے جائیں جہنم میں سیدھے سیدھے، یہ مسلمان ہیں. اب مسلمانوں میں پھر واقعی جو سچے مسلمان ہیں اور جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے ان کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے، منافق ہیں. اب ان میں بھی ایک سکریننگ کی جائے گی، ایک چھلنی لگائی جائے گی تاکہ منافق ایک طرف رہ جائیں اور جو اہل ایمان حقیقی ہے وہ آگے نکل جائے. یہ جو چھلنی ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. اور یہ صراط ایک پل ہوگا، بہت تنگ سا پل، اور اس پہ شدید اندھیرا ہوگا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور اس کے اوپر یہ پل صراط ہے. اور اس اندھیرے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر پڑنا جہنم کے اندر یہ بالکل قرین قیاس ہے. لیکن جو صاحب ایمان ہوں گے دنیا سے، جو ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی لے کر آئے تھے، ان کے دل میں سے بھی روشنی نکلے گی. اور اعمال صالحہ کا کمانے والا یہ داہنا ہاتھ ہوتا ہے، داہنی طرف سے بھی روشنی نکلے گی. اس روشنی کے اندر وہ پل کو دیکھتے ہوئے راستہ طے کر کے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گے. لیکن جن کے پاس وہ روشنی نہیں، نہ ایمان تھا نہ اعمال صالحہ تھے، وہ جو ہے وہ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے اور جہنم میں نکل جائیں گے. یہ ہے جسے ہم عام اپنی زبان میں پل، تو اردو کا لفظ عربی میں تو نہیں ہے، پل صراط ہم جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے. اور اس کا نقشہ جو ہے 2 جگہ کھینچا گیا ہے. اہل ایمان، دل کا ایمان ہے تو دل سامنے سے اس کی روشنی ہوگی، اور اگر داہنی طرف جو اعمال صالحہ ہے تو داہنی طرف روشنی، دونوں جگہ پر. اور یہ بات بڑی اہم ہے قرآن مجید میں، جو اہم ترین مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. یہ میں نے بارہا آپ کو بیان کیا ہے. اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے اور پھر ایک مقام سے دوسرے مقام پر روشنی پڑتی ہے، اس کی مزید شرح حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں کوئی ایک پہلو جو ایک جگہ واضح نہیں تھا دوسری جگہ واضح ہو جاتا ہے. چنانچہ سورہ حدید میں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کو چھلنی میں اسے نکالنے کے لیے در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ پروسیس کرے گا. اس کی حقیقی شکل کیا ہوگی یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا. لیکن یہ کہ 2 مقامات پر اس کا تذکرہ اجمالاً میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے. اب اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے مراتب بے شمار ہیں. کسی کا ایمان ابو بکر صدیق والا ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کا ایمان ایک ادنا صحابی کا ایمان ہے، کسی کا ایمان ہم میں سے کسی شخص کا ایمان ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اسی اعتبار سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی، اتنا ہی زیادہ زوردار نور جو ہے انہیں عطا ہوگا. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو بس اتنا نور ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. یہ گویا کہ بہت عمدہ مثال ٹارچ کی روشنی جو ہے، اگر آپ جا رہے ہوں کسی پگڈنڈی پر سے اور خطرناک راستہ ہے اور وہاں سانپوں کے ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور سب کچھ ہے، تو آپ کے لیے ٹارچ کتنی بڑی نعمت ہوگی اس وقت رات کی تاریکی کے اندر. چاہے ہلکی سی اس کی روشنی ہے لیکن بہرحال قدم کے آگے تو نظر آ رہا ہے نا کہ آگے کیا ہے. کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کوئی کسی سانپ کا بل تو نہیں ہے، کوئی اور کھائی تو نہیں ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا. تو جن لوگوں کو اتنی روشنی مل جائے
کہ وہ جیسے ٹارچ کی روشنی ہو کہ قدموں کے آگے روشنی ہو، وہ بھی بہت ہی کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسی روشنی ملے گی، حضور فرماتے ہیں کہ ان کا نور جو ہے مدینے سے صنعاء تک روشنی پہنچ رہی ہوگی۔ مدینہ منورہ کہاں ہے؟ صنعاء یمن کا دارالخلافت ہے۔ مدینے سے صنعاء تک روشنی پہنچے گی، ایسے بھی اہل ایمان ہوں گے جن کے نور ایمان کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہاں پر اب اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا سا نور بھی عطا کر دیتا، بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ہمارے لیے فوز اور رشد کی بات ہوگی، تو وہ پھر دعا کریں گے جب دیکھیں گے دوسروں کا نور اتنا روشن، اتنا روشن، ابو بکر صدیق کا نور اتنا کہ وہ مدینے سے پہنچ رہا ہے صنعاء تک، تو وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، دعا کریں رب، اے رب ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے، یہ تیرا عطا کیا ہے اور تو نے ہمیں یہ نور دیا ہے، یہ بڑی ہلکی انٹینسٹی کا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے اس نور کی تکمیل کر دے، اسے بھی مکمل کر دے، واغفر لنا، اور یہ کیسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نور جو ہے مدھم ہوا ہے، لہذا معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وہی چادر رحمت جو ہے اس میں ڈھانپ لے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، تو کسی کو بخشنا چاہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ یہ نہیں کہ میں کہوں میں تو بڑا نیکوکار تھا، بڑے کام کر کے آیا ہوں تو مجھے کیسے جہنم میں ڈالے، اللہ کا اختیار ہے، میں تو اس کی ملکیت ہوں، جیسے آپ اپنی بکری کو جب چاہیں ذبح کریں، گوشت کھا جائیں، اس کا آپ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، آقا ہے، جو چاہے کرے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، یہ اس کا قانون ہے، کرے گا یہ، لیکن اختیار اس کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کی چاہے کوتاہیوں کو، کمیوں کو، تقصیرات کو کنڈول کر دے۔ تو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔